الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بھئی یہی کو بند کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے مجھے، ویسے ہی مولانا کا اشارہ ہو گیا کہ صدارتی خطاب ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پورے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، تو خلاصہ بڑا برتن بھر کے نہیں ہوتا، مختصر اور چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے میں بچوں کو، اساتذہ، ان کے والدین اور آپ تمام حاضرین مجلس کو اس بہت ہی کامیاب اجلاس پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اتنا شاندار پرمغز مواد سے بھرا ہوا بچوں کا پروگرام، بچوں کی جو تقریریں ہوتی ہیں، ہم لوگ بارہا جلسے میں شریک ہوتے رہتے ہیں، بہت مختصر تقریریں، بہت آسان الفاظ میں، بس وہ ایک پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج میری حاضری نہ ہوتی تو میں بہت بڑے پروگرام سے محروم رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے کامیاب اساتذہ کی ٹیم نے اتنے بہترین پروگرام تیار کیے۔ سیرت پر جو پروگرام ہوا، جو طالب علم نے بیان پیش کیا، واقعی اس کا ایک ایک لفظ لکھنے اور دلوں میں بٹھانے کی قابل تھا۔ بلکہ میں نے جب سے آیا قرآن کریم کے اوپر کچھ باتیں سنی، حجاب کے اوپر منظوم کلام، اور میں نے جو آیت پاک پڑھی وہ وہی جو میرے آنے کے بعد تقریر پیش ہوئی، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ میں ایک ایک پروگرام میں جو قرآن کی آیات اور احادیث پاک لی گئی ہے اسی کو بیان کرتا، لیکن وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، شاید آپ کو نیند آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن مجھے ضرور آ رہی ہے۔ اور پھر فجر کی نماز ہمیں ضائع بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک کامیاب مدرسہ کے لیے 4 ستون ہیں، 4 استمبھ ہیں۔ جب وہ چاروں ستون مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی عمارت مضبوط رہے گی۔ وہ استمبھ مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے۔ سب سے پہلا استمبھ اور سب سے پہلا ستون اور کھمبا جو ہے وہ حضرات اساتذہ، ماہر، محنتی، اللہ کا خوف رکھنے والے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اپنے طلباء کو دے دینے والے۔ میں نے اپنے بچوں کے پروگرام کے اعتبار سے اندازہ لگایا کہ بڑے مخلص اساتذہ کی جماعت کھلوڑ والوں آپ کو نصیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت اساتذہ کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور یہ اساتذہ مخلص بھی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جلسے کی تیاری بھی کرائی گئی، اس لیے کہ بہت ایماندار لوگ ہیں۔ میرا تو جانا ہوتا رہتا ہے، رپورٹ پیش ہوتے ہیں،
اور جلسے میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ 100% ہمارا رزلٹ ہے. کوئی بھی اپنے ناکام بچوں کا اعلان نہیں کرتا. یہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ آپ کی تعلیم کمزور ہے تبھی تو فیل ہے. برملا اعلان کر رہے ہیں کہ اتنے بچے، ایک اچھی خاصی تعداد بتلا دی. صرف 2-4 کہتے تھے لیکن کبھی 11 بتایا، کبھی کچھ اور بتایا کہ اتنے بچے ناکام ہوئے. اب یہ ناکامی یا تو بچوں کا قصور یا تو بچوں کے والدین کا قصور یہی دو ہو سکتے ہیں. میں ان بچوں سے اور ان کے والدین سے کہوں گا کہ آپ بچوں کو پابندی سے بھیجیے. شاید ان میں اکثر تو وہ ہوں گے کہ جو ہوشیار اور ذہین تو ضرور ہے لیکن کھیل دیوانے، ان کی حاضری کی پابندی نہیں ہو رہی ہوگی. والدین کو اطلاع کرنے کے باوجود انہیں بھیجا نہیں جا رہا پابندی. شاید تو میرا اندازہ یہی کہ وہ یہی لوگ ہوں گے، یا بچے میں رغبت یا شوق یا ذوق نہیں ہے. ورنہ میں بچوں کو جو دیکھ رہا ہوں، ان کا پڑھنے کا انداز، ان کا بولنے کا انداز، اتنے صحیح تلفظ، تقاریر اور بیان اور مکالمات میں اتار چڑھاؤ. اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث، اس کا صحیح تلفظ کرنا. میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھنا، عافیت کے ساتھ رکھنا، اور اہل قریہ اور اہل بستی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بہت اچھی جماعت ہے، آپ حضرات بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب محنت کے ساتھ پڑھائیے. یہی آپ کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ. انشاءاللہ اس کا اثر آپ اپنی اولاد کے اندر بھی محسوس کریں گے. تو سب سے پہلا مضبوط استھم جو ہوتا ہے وہ حضرات اساتذہ ہوتے ہیں. نمبر 2، ایک کامیاب اور ایک بہترین جو ہے وہ بچوں کا نظام، کہ کون سے وقت میں کیا پڑھایا جائے، کون سی کتاب پڑھائی جائے، کس انداز میں پڑھائی جا رہے. اور آپ کے اس نصاب کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اردو بھی ہے، کلمے دعائیں بھی ہے، اسماء الحسنہ بھی ہے، اور دیگر باتیں جیسے انہوں نے بتلایا کہ خواتین کو بھی پڑھا رہے، بچیاں بھی ہے اور حفاظ بھی ہے، اور ہر عمر کا حافظ آ رہا تھا. کوئی چھوٹا دبلا پتلا بھی تھا تو ماسٹر جو ہوتے ہیں کبھی کلاس میں وہ استاد نظر آتے ہیں تو ان مولانا کے سامنے وہ شاگرد بھی نظر آئے. اور اتنے لمبے چوڑے حافظ بھی آئے کہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو بھی پڑھانے کا بہت اچھا انداز ہے. یہ اتنے اچھے اساتذہ کہ ان کے پاس وہ بھی آ رہے ہیں. اور ایک جناب سفید داڑھی والے بھی 2 انعام لے گئے. یعنی یہ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں دیکھی جاتی. اور جب کوئی قرآن کے پاس آتا ہے تو قرآن بھی عمر نہیں دیکھتا. جس عمر کے اندر آؤ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. لیکن مولانا نے یہ اپنے اتنے سچے لوگ ہیں کہ ایک دکھ کا اظہار کر دیا آپ کے سامنے کہ بہنیں بھی آ رہی، مائیں بھی آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے. آپ جلسہ سننے تو ضرور آئے، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو بھی جلسے میں انعام دیا جائے. یعنی وہ آپ کے لیے بھی فکر مند ہے کہ آپ آئیے قرآن کریم پڑھنے کے لیے، ہم آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، وہ تیزی نہیں ہے، وہ ادائیگی نہیں ہے،
बहुत से मसले मसाइल से आप नावाकिफ है, आप आइए, या असातिज़ा अपना वक्त देने के लिए और आपको पढ़ाने और समझाने के लिए तैयार। मुझे उम्मीद है कि उस्ताद की सच्ची मुखलिसाना अपील को आप हज़रात कबूल फरमाएंगे। आइए आप, ये बहुत मुबारक ऐलान है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो मदरसे की कामयाबी के लिए, मकतब की कामयाबी के लिए एक कामयाब निसाब, यानी जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो किताबें, जो बुक्स, वो एक कामयाब हो, उसी का नतीजा है कि इतने खूबसूरत बच्चे और इतनी खूबसूरत तालीम। तीसरी जो चीज है वो तलबा, बच्चे, स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन, उनके वालिदैन, वाली, ये दो चीजें बच्चे शौक से आए, असातिज़ा के पढ़ाने के अंदाज को कबूल करे, गैर हाजिरी न करे, माँ बाप पाबंदी के साथ भेजे, और जिस खूबसूरती के साथ आप स्कूल भेज रहे हैं, मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता। आप जितना बेहतरीन यूनिफॉर्म पहनाते हैं, अस्तरी वाला, साफ सुथरा, आप मदरसे में भी इतना ही साफ सुथरा भेजें। कभी कभी सुबह का टाइम होता है, स्कूल का अगर होता है तो आप ब्रश भी करवाते हैं, आप समझाते भी हैं और संवारते भी हैं, लेकिन सुबह मदरसे का वक्त हो तो अल-अमान वल हफीज, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे। बच्चे को न मिसवाक, न ब्रश, न वुजू, न टोपी के ठिकाने होते, न कपड़े के ठिकाने। अगर मौल साहब निकाल दे कि जाओ यूनिफॉर्म नहीं पहना है आपने, यूनिफॉर्म पहन कर आओ, तो शायद लड़ने के लिए भी आप आ जाए। कि कुरान के पढ़ने के मामले में कोई यूनिफॉर्म होता है? तो क्यों एजुकेशन के मामले में आपका यूनिफॉर्म है, आपकी हाजिरी है। आपका बच्चा चंद दिनों न जाए तो डॉक्टर साहब की, चाहे वो झूठी सच्ची, सर्टिफिकेट पेश जरूर करते हैं, और मदरसे की गैर हाजिरी पर आप इत्तला नहीं देते, मौलाना को फोन करना पड़ता है कि क्यों आज आया नहीं। शायद मुझे उम्मीद है कि मौलाना इस मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि वाकई ऐसा ही। इतनी सब गफलत न बरते, इत्तला दे। या असातिज़ा को बहुत फिक्र है, वह आपके लिए तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं पड़ेगी, अपनी औलाद को कामयाब करना है। आप दुकान दिला दे, आप कपड़े पहना दे, आप इनको अच्छे अच्छे इनाम दे दे, सब अच्छी बात है, लेकिन ये सेकंड नंबर की बात है। अच्छे माँ बाप वो है जो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले कुरान की तालीम की फिक्र करे, वरना कुरान की तालीम की फिक्र नहीं की, कपड़े पहनवा दिए, बिल्डिंगें दे दी, खेत बागात दे दिए, आप दुश्मन है, उसके लिए जहन्नम का इंतजाम कर रहे हैं। जो माँ बाप, और मैं समझता हूं माँ बाप का लफ्ज मैं ज्यादा का बोल रहा हूं, मैं माओं को मुबारकबादी देता हूं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि मदरसे में छोड़ने के लिए अब्बा तो आते नहीं, अम्मी आती है, क्योंकि अब्बा कह दे तू छोड़े, हाँ मैं तो रात को जागा था खोलवड़ के पादर पर बैठकर, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अम्मी आती है। और मौलाना मदरसा के ऊपर ऐलान लगाते हैं कि खवातीन को अंदर आना मना है, लेकिन कायदे का उल्लंघन हो रहा है ये तो। फिर भी माएँ आ रही है और वो इस बात का इसरार कि मौलाना, बड़े मौलाना मेरे सामने आवे कि मौलाना, ओ मौलाना मेरा बच्चा शादी में गया था इसलिए नहीं आया। अब्बा जान को तौफीक नहीं होती। माँ फरमाए मेरे भाइयों, ये आपका रात का जागना, अगर आप अपने बच्चों को छोड़ने नहीं आ रहे, फिक्र नहीं कर रहे, ये आपके लिए वबाल जान बनेगा। इतने अच्छे आप सबूत दे रहे, आप जब यहां आए, आज इरादा करके उठे कि हम मदरसा जाएंगे, छोड़ने जाएंगे, और हम अपनी तालीम का इंतजाम भी करेंगे। हम मौलाना से पूछेंगे मेरा बच्चा चल रहा है या नहीं, मेरा बच्चा याद करके आता है या नहीं। हमें आप जरा जितने बैठे हैं,
آج اپنے دل سے سوال کرو پورے سال میں کتنی مرتبہ پوچھا ہے آپ نے اپنی اولاد کو کہ بیٹا سبق یاد کیا تو نے؟ کتنا ہوا؟ کہاں تک پڑھا ہے تو؟ کیا ہو رہا ہے تیرے استاد کیا پڑھانے؟ تیری نوٹ بک؟ آپ کو اسکول کی فکر ہے، ٹیوشن کلاس کی فکر ہے کہ بہترین ٹیوشن بھی دے رہے آپ، خوب ہزاروں روپیہ آپ خرچ کر رہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں بہت آگے بڑھائیں کہ برادران وطن کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے، خوب ڈگریوں میں آگے۔ بلکہ میں تو اپنی بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، میری بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، لیڈی گائنک چاہیے کہ کم از کم اللہ کا نام لے کے تو ڈیلیوری کروائی۔ ہمارے بچے گانے بجانے سنتے ہوئے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اگر یہ میری بیٹیاں ڈاکٹر بن کر آئے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کلمہ سنتے سنتے آئیں۔ ہم تو چاہتے صرف مسلمان ڈاکٹر نہیں، دیندار ڈاکٹر چاہیے، مسلمان انجینئر چاہیے، مسلمان سی اے چاہیے، ہم کو مسلمان ایڈوکیٹ چاہیے، ہمیں یعنی دیندار چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں خوب اہتمام کرو، 8-10 کے بعد ان کو چھڑوا مت دو، پڑھاؤ۔ لیکن ہمارے ٹیچر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ ایجوکیشن اور قرآن دونوں لینا چاہتے کوئی مشکل کام نہیں کر سکتے آپ۔ مختصر آپ والدین فکر کریں، استادوں سے ملے، استادوں کو کوئی شکایت ہے تو وہ سنیں کہ آپ کے بچے کا پروگریس کتنا ہوا ہے۔ اسکول کی میٹنگ ہوتی ہے، میں نے تو دیکھا ہمارے مدرسہ کے اندر بھی کچھ استاد ہے کہ انگلش میڈیم میں ان کے بچے پڑھتے ہیں اور جب میٹنگ ہوتی ہے تو سبق چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ لیکن مولانا بیچارے نے کبھی میٹنگ رکھی ہے؟ اور اگر بلایا تو کیا سب آئے بھی ہیں؟ کوئی آنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ آؤ، ہم میٹنگ کریں، آپ ہمیں مشورہ دو، آپ ہمیں مشورہ دو، ہم آپ کے بچے کو ٹیکل کیسے کریں۔ پھر آپ کو شکایت کہ مدرسہ کیا دے رہا ہے، کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بلانا چاہیے، ماں کو بھی بلاؤ، باپ کو بھی بلاؤ اور بتاؤ کہ آپ کا بچہ، وہاں تو کہتے ہیں فیس نہ بھرو تو آپ کو ریزلٹ بھی نہیں دیں گے، اسکول والے ریزلٹ بھی نہیں دیتے، پہلے فیس بھرو۔ اور ریزلٹ ہر مہینے کا جو ہوتا ہے اس پر بلا کر باقاعدہ سب کے بیچ میں آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، آپ سننے کے لیے تیار، اور یہاں نہیں، آپ کے پاس فرصت نہیں۔ پھر بھی اتنی کامیاب تعلیم آپ کو ماننا پڑے گا، لا محالہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بچوں، ہم آپ سے بھی کہیں گے، آپ شوق سے آئیے، آپ پڑھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اتنے بہترین اساتذہ کی نگرانی میں پڑھ لیجئے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آپ کون ہیں؟ یہ پڑھنے والے بچوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ابھی میں نے آتے آتے ایک کتاب کھولی، مکتب کے بچوں کی اہمیت پر ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک بہت بڑے قلندر شاہ اعزاز علی رحمت اللہ علیہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ وہ مکتب کے بچے جو ہیں جہاں چپل اتارتے ہیں اور جوتے اتارتے ہیں وہاں کا ایک پتھر کا ٹکڑا میری قبر میں رکھ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مکتب کے پڑھنے والے بچوں کے پیر کی برکت سے میری مغفرت فرمائے۔ میرے پڑھنے والے بچوں، تمہارا اتنا مقام ہے کہ اولیاء اللہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ان کی نجات کا ذریعہ بنو۔ اور اخیر میں ذمہ داران، میں شاید سمجھ رہا ہوں اتنی خوبصورت تعلیم، اتنا کامیاب جلسہ، یہ انتظامیہ اور ٹرسٹی شاید ان کی بھی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اساتذہ کو ساتھ دیتے ہیں، آپ ساتھ دیجئے، اخلاص کے ساتھ دیجئے۔ یقیناً یہ انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہے۔ آپ ان کی غلطیوں کو سب کے سامنے اجاگر مت کرو، آپ بٹھائیے اور سمجھا کر کہیے
امام کی غلطی کو قرآن نے کیسے سدھارنے کے لیے کہا اسلام نے کہ اگر امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو جا رہی تو آپ پیچھے سے اللہ اکبر کہتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیا کہنا ہے؟ امام صاحب چوک گئے، غلطی ہو گئی تو پیچھے سے کہو سبحان اللہ، مطلب اللہ عیب سے پاک ہے۔ او مولانا آپ عیب سے پاک نہیں ہے، مولانا فوراً لائٹ جلے گی کہ او میرے سے غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک ہے میں پاک نہیں ہوں، فوراً یہ۔ لیکن ہمارے یہاں چل پڑی ہے تو چل پڑی، مفتی صاحب بھی کہتے بھائی چلنے دو، یعنی سجدہ سہو کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب آپ کہنے جائیں گے تو مول صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے کہ میں بات کس کی مانوں، اللہ اکبر والے کی یا سبحان اللہ۔ تو ایک امام کی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ ہم اسی امام جس کے سینے میں قرآن، جس نے ہمارے اولادوں کو قرآن پڑھایا، ہمارے گاؤں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ذرا سی غلطی ہو جائے دوسرے دن صبح میں آ کر کہنا کہ تمہیں چھوٹا، یہ بات بہت غلط ہے۔ نہیں، انسان ہے، اصلاح کرو، دو چار بڑوں کے علماء ان کے اساتذہ کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے۔ ہاں اگر بات نہیں مانتے، آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کہیے کہ ہمارا یہ اصول ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو ٹھیک، ورنہ تو ہم لوگ یہ بھی نہیں ہے کہ زبردستی جان کے اوپر ڈال کے رکھنا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے پروگرام سے یہ بھی، باتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک، ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی کا وقت آتا ہے۔ تو چار ہیں، چاروں اپنے مرتبے کو سمجھے تب جا کر جلسہ بہت کامیاب ہوتا ہے۔ واقعی میں بالکل آج بیان کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، بہت گلا بھی تھکا ہوا، رات میں بھی میں تقریباً گھر پہ 4:15 بجے پہنچا ہوں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ نچوڑ کے اندر شکریہ کر کے دعا کر دوں، لیکن اتنے اچھے سننے والے اور شاید کامیاب جلسے نے میری طبیعت کے اوپر اثر ڈالا، میں مجبور ہو گیا ہوں بولنے پر۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کامیاب جلسے کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا جس اعتبار سے بھی، چاہے دعائیں کیوں نہ کی ہو، اللہ ان سب کے گھروں میں علماء پیدا فرمائے، قرہ پیدا فرمائے، بہترین حفاظ پیدا فرمائے، اور اللہ پوری بستی میں اس کامیاب جلسے کے اثرات کو دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک۔